سے پہلے کی کارنامے جو کہ کیے گئے، جس کی وجہ سے اس قسم کی بلڈنگ جس کے اندر آن پیپر انہوں نے دکھائے جو کہ کم تھے، مناسب نہیں تھے، اب کوئی بھی دیکھ لے، 16 ایگزٹس اور بیسمنٹ کے اندر دکانیں، یہ سب اپروو کیے گئے بیفور دی 18th امینڈمنٹ۔ یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ جی جو آج نہیں، میں نے جیسے کہا نا کہ بات ایک سانے کی ہو رہی ہے، بات 82 لوگوں کے پروبیبلی اس وقت تک تو 67 کی باڈیز ہیں ہمارے پاس، لیکن 82 لوگوں کی ہو رہی ہے، ان کی جانوں کی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت یہ کہا جائے، نیشنل اسمبلی میں کہا جائے، پھر ادھر بیٹھ کے ایک شخص کہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بھائی یہ کس نے بیک ڈیٹس میں میئر نے خود 91 میں اپروو کرتا ہے لیز، 2003 میں ایک اور میئر ریگولر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو اپروو کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، نہ 18ویں ترمیم تھی۔ تو ایسے سانے کو اپنے سیاسی مقصد کے استعمال کے لیے استعمال کرنا میرے خیال ایک بہت بڑے جرم کے برابر ہے۔ ہاں آپ کریں کرٹیسائز حکومت کو، ہم ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا غلطیاں بتائیں، ہم کہیں گے، لیکن ایسی چیز نہ کریں کہ ان لوگوں کی لاشوں پہ آپ اپنا کوئی اور ہڈن ایجنڈا شروع کر دیں اور اس پہ پھر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ 18ویں ترمیم سے ادھر فرق کیا پڑا ہے، اس چیز میں فرق کیا پڑا؟ یہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ ایڈمنسٹر 18ویں ترمیم سے پہلے کے ایم سی کرتی تھی، ابھی بھی کے ایم سی کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں کے ایم سی نے اس وقت جو کے بی سی اے کے اندر کام کیے تھے، اس لیے ادھر سے اٹھا کے ہم نے ایس بی سی میں ڈالا۔ یس پرابلمز ہیں ادھر، میں مانتا ہوں پرابلمز ہیں، ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ کیسے درست کیا جائے۔ میں نے پہلے دن ہی یعنی سیٹرڈے رات کو یہ واقعہ ہوا، منڈے کو ایک میٹنگ بلائی تھی، ایک کمیٹی بنا لی تھی، اور اس کمیٹی کو میں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں۔ وہ انویسٹیگیشن انیشل رپورٹ آئی ہے، اس میں کافی چیزیں میں وہ ڈیٹیل ادھر نہیں بتانا چاہوں گا ابھی، اس لیے کہ ایف آئی آر ہونی ہے، اس کی بیسس پہ ایف آئی آر ہوگی، جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملے گی، اور جہاں پہ بھی حکومتی اداروں کی غفلت ہے ان کو بھی سزا ملے گی۔ کوئی اپنی سزا سے نہیں بچے گا، انکلوڈنگ می، اگر میری کوئی غفلت ہے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو۔ یہ چیز سمجھنا ایسے سانے کو کہ امیڈیٹلی کیوں نہیں کر دیا، اسی وقت کیوں نہیں آ گئے، جو اسی وقت آئے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فون پہ کہا گیا، وہ ریکارڈ ہے، کہ مہربانی کر کے یہاں پہ لوگ ویسے ہی جمع ہیں، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، یہاں پہ گاڑیاں فائر بریگیڈز آنے میں مشکل ہو رہی ہے، نہ آیا جائے اس وقت۔ لیکن نہیں جی ہم آئیں گے، ہم شو کریں گے، ہم ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، ہم فلانے کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور خود بھی ڈانٹ کھائیں گے۔ یہ بھی ہوا۔ یہ سب چیزیں اٹ وازنٹ اے ٹی وی شو کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں ادھر۔ یہ کوئی ہر ادارہ میرے حساب سے اپنا کام، ہاں غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ میں دو اور چیزوں پہ، جیسے میں نے کہا میں باقی ڈیٹیلز کہ کون سی گاڑی کس وقت آئی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ بتا کے نہیں کرنا چاہتا، پھر کہیں گے نہیں فلانی 10:24 پہ نہیں آئی، 10:26 پہ آئی تھی، نہیں 10:30 میں تھا، کوئی نہیں پتا تھا یار آپ کہ کوئی نہیں آیا تھا، مجھے فلانے نے کہا کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ بھلے جو انکوائری ہوگی، جو ایف آئی آر ہوگی، اس میں ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے جس بندے نے کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے پہلے دن ہی
جیسے میں نے بتایا یہ ہمارا پہلا بھی یہ جیسے میں نے کہا پہلا واقعہ نہیں تھا ہمارے دور حکومت میں. یہ پیپلز پارٹی جب 2018 سے آئی ہے, کراچی میں 3 بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں, بولٹن مارکیٹ کا, ٹمبر مارکیٹ کا اور کوآپریٹو مارکیٹ کا. ان تینوں میں پہلی والے میں ضرور ذکر کروں گا کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. انہوں نے وفاق کی طرف سے دی تھی مدد سندھ حکومت کو. قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اور قائم علی شاہ صاحب نے بیٹھ کے چیمبر والوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنوائی اور جو لوگ جن کا نقصان ہوا تھا ان کو اس نقصان کا ازالہ کر کے دیا تھا. اور وہ سب اللہ کا شکر ہے اگین نقصان جو اس وقت زندگی جو ایک ٹراما سے گزرتا ہے آدمی اس کا تو کوئی نہیں حل ہو سکتا, لیکن وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے اور اتنی شفافی سے ہوا, اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے تھے اس میں سے تقریباً 330 ملین 33 کروڑ بچ گئے اور وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہے. پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا, اس وقت سندھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا. اور پھر جب کوآپریٹو کا ہوا تو یہ جو 330 ملین بچ گئے تھے ہم نے وفاق سے اجازت لے کے کہا کہ یہ ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگین وہی فارمولا کہ لوگوں کو حکومت کے کسی ادارے نے نہیں, کراچی چیمبر جس کے یہ سب ممبرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نقصان ہے, ہمیں بتایا کہ جی ہم نے یہ اسیس کیا اور یہ صحیح ہے, وہ پیسے ان کو دیے گئے. ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ اپنی جان جنہوں نے گنوائی ہے ان کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے لواحقین کو دیا جائے. وہ 19 تاریخ کو اعلان کیا, وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں. اس پہ ہم نے کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لواحقین اور ان کو وہ 1 کروڑ روپیہ دیں. ایک اور اعلان ہم نے کیا اور میں نے KCCI کے پریزیڈنٹ ان کے جو سینئر پرانے سارے پریزیڈنٹس تھے ان کو بلایا تھا اور ان سے خود ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون ہونا چاہیے. وہ 19 تاریخ کو ہی کمیٹی بنا دی گئی اور 19 تاریخ کو اس کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے بولٹن مارکیٹ, ٹمبر مارکیٹ اور کوآپریٹو مارکیٹ میں انہوں نے کیا تھا, اسیس کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہے اور حکومت سندھ وہ نقصان, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی, بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا, وہ نقصان ان کا پورا کرے گی. یہ تو ایک سٹینڈرڈ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اور سوچنا پڑے گا. اور میں نے اپنے کچھ کابینہ کے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس جگہ پہ جو الاٹڈ دکانیں تھیں, جو نمبرز موجود ہیں, جو اپرووڈ ہیں SPCA کی, وہ 1102 ہیں. کچھ کہتے ہیں 1200 دکانیں ہیں ادھر, وہ خیر وہ ڈیٹا مل جائے گا. اگر کوئی اس میں نہیں بھی آ رہا, 1102 سے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پراپر ایویڈنس ملتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہیں دکانیں, خیر جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو, ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے. یعنی وہ میں آج میں نے کہا ہے کہ سمری موو کر کے اپروو کرا دیں گے اور انشاءاللہ منڈے سے میں نے کمشنر کو وہ بھی انسٹرکشنز دے دیے کہ لسٹ بنائیں پراپر, اور اگین وہ ہوگی کراچی چیمبر کے تھرو تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے غلط لوگوں کو دے دی. تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے, اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے, لگیں گے بھی. تو 5 لاکھ روپے فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں کسی کا 20 لاکھ کا سامان ہوگا, کسی کا 25 لاکھ کا سامان ہوگا پڑا ہوا, اسے پیسے مل بھی گئے, سامان لے گا تو وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ گل پلازا تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو.
میں نے ریکویسٹ کی کچھ وزراء کو, انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی, اور ہمیں اس وقت تک ایک بلڈنگ میں 500 دکانیں اویلیبل ہیں, جہاں رائٹ 500 بلکہ وہ اپنے 500 دکانیں, ایک میں 350 دکانیں یہ اویلیبل ہوئی ہیں, جن کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم 1 سال تک کہ ان سے کر لیں گے, کہ کرایہ دینے کو بھی دیکھ لیں گے, 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں لیں گے ان لوگوں سے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو لوگ بھی خود سے مدد کے لیے آ رہے ہیں اور انسٹیڈ آف سیاست کریں, آ کے جا کے اناؤنسمنٹس کراتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے. میں خیر وہ نہیں کہوں گا, پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. میں سعید غنی نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں اتنی باتیں, سعید غنی نہیں ہوں کہ میں جا کے ان پہ کیس کر سکوں غریب آدمی ہوں. خیر یہ 850 ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ پلازا اور گورنمنٹ کے ادارے, پوری 1102 یا 1200 جتنی دکانیں ہوتی ہیں اگلے 2 مہینے میں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا 2 مہینے ہم نے ان کے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے, اپنا کچن چلا سکے, اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. یہ مجھے کہا ہے کہ کلیریفیکیشن ہے کہ شاپ اونر کو نہیں, آکوپنٹ آف دا شاپ, کسی نے کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کو, لیکن اس کے لیے پوری ہوگی کہ جی ایکچوئل بینیفیشری کون ہونا چاہیے, اور وہ کراچی چیمبر کے تھرو ہی ہم کرائیں گے. تو یہ دکانیں ہم 2 مہینے کے اندر, جو ان کو 1 سے 2 سال, میری کوشش ہوگی 2 سال تک کا ہم کر لیں انتظام, کہ 2 سال ان کو وہ دکانیں بیک شفٹ ملے جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ, جو یہ چھوٹے لونز وغیرہ میں ارینج کر کے دیتا ہے. ہم نے انہی پچھلے 3-4 دنوں میں ہر جو افیکٹی ہے دکان والا, اس کے لیے سیکیورٹی حکومت سندھ دے گی اس کی, یعنی کولیٹرل حکومت سندھ دے گی. نہیں تو کہیں گے جی آپ یہ بینکوں سے تو ہم بھی لے سکتے ہیں قرضہ. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی, وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ, اور ٹرمز اس کے فائنل نہیں ہوئے, پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا, اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. پرنسپل انہیں واپس کرنا ہوگا. 1 کروڑ روپے کا قرضہ جو لینا چاہے وہ ملے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. آخر میں گل پلازا, میرا نہیں خیال ہے, مجھے پتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مرمت کی جائے, اس کو گرانا ہی پڑے گا. جو اونرز ہیں, جتنی دکانیں ہیں, صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی, ایک دکان زیادہ نہیں بنے گی, 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں بنے گا. ہاں اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے, جو کہ 1979 میں یا 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے ایس بی سی اے نے اور کے بی سی اے نے, یا اس وقت کے بی سی اے ہی تھا, کے بی سی اے نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس انہیں رکھی تھی, وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے, وہ بنیں گی. دکان یعنی رینٹیبل پورشن 1 اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ بنائے گی. یہ دکانیں تیار کر کے کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال کے اندر یہ تیار ہو جائے, تاکہ جب وہ اپنی ٹیمپریری جگہوں سے واپس جہاں پہ پہلے تھے اسی جگہ پہ, اس کی اگر گراؤنڈ فلور پہ تھی, فرسٹ فلور پہ تھی, سیکنڈ فلور پہ تھی, جس جگہ پہ دکان تھی اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے گا. ہاں اس میں ضرور یہ ہوگا کہ جو پہلے انلیگیلٹیز 18ویں ترمیم سے پہلے, جو گند 18ویں ترمیم سے پہلے کیا گیا, ترمیم کے گند کو صاف کرتے ہوئے وہ گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے, جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں,
پتہ نہیں میں تو 2 آرٹیکل بتا دیے 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خیر میں نہیں جاتا, بالکل کر لیں گے بحث. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ یہ پورا پلان ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 کروڑ روپیہ جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے میں, ان کے لواحقین کے لیے پر پرسن, ہر شاپ اونر کو, بینیفیشری کو, شاپ آکیوپنٹ کو, جو بھی آپ کہہ لیں جو کہ ادھر افیکٹ ہوا ہے, 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے, اور یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہم نے KCCI اور یہ KCCI کے تھرو دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ ٹرانسپیرنٹلی اس کو دیکھیں. KCCI کو آلریڈی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ان سے کہا ہے, اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کہ ہر شاپ آکیوپنٹ سے اس کی انوینٹری کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے. وہ ان کو پیسے دیے جائیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں وہ آلٹرنیٹ دکانوں کا انتظام, ٹیمپری دکانوں کا انتظام, میک شفٹ دکانوں کا انتظام کر دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ کر سکیں. 1 کروڑ روپے کا انٹرسٹ فری لون وداؤٹ سیکیورٹی, وداؤٹ کولیٹرل, وہ ان کے لیے انشاءاللہ حکومت سندھ ارینج کرے گی. اور فائنلی گل پلازا کو اسی حالت میں اتنے ہی اسپیس کے ساتھ, اتنی رینٹیبل یا جو دکانیں بنایا جائے گا. یہ جو ہے سارے سٹیپس ہیں. اچھا جی, بلڈنگز آڈٹ ہوتی ہیں, بڑی باتیں ہوئی تھیں, پتہ نہیں ایک 2024 کا خط اٹھا کے لے آئے کہ 2024 میں جو خط KMC سے نکلا تھا وہ CM تک پہنچا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ خط پہنچا تھا, میں CM نہیں تھا اس وقت, وہ خط پہنچا تھا, اس پہ کارروائی بھی ہوئی تھی. لیکن اب ٹی وی کا منہ کون بند کرے, میرا واسطہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جواب دیں, آپ کو بتا رہا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ 2024 کا خط 4 شاہراہوں کے لیے تھا, جس میں گل پلازا تو تھی نہیں. اس کے علاوہ آڈٹ ہوئے, گل پلازا کے بھی آڈٹ ہوتے رہے. گل پلازا کا آڈٹ جون 2024 میں ہوا ہے, آخری جولائی 2025 میں ہوا ہے. اور اس کے اندر وہ جو کوتاہیاں انفارچونیٹلی, اور میں اپنی یہ مانتا ہوں نا کہ یہ ڈرا بیکس ہیں جو ہے ہمارے حکومتی نظام کے, کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شارٹ کمنگز ہیں لیکن اس پہ سٹیپس نہیں لیتے. تو وہ آڈٹس بھی ہوتے رہے, ان کو بتایا جاتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کے کیا کیا. لیکن اگین میں کسی پہ اس وقت ویسا الزام نہیں دوں گا. آگے جاتے ہوئے جو بلڈنگ کے آڈٹس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو, ہم نے وہ ڈپٹی کمشنرز کے انڈر بھی ایک آڈٹس شروع ہوئے ہیں جو کہ آخری دسمبر 2025 میں یہی گل پلازا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, بتایا دسمبر 2025 میں شارٹ کمنگز بتائی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کہیں جا کے سیل کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے روزگار لوگوں کا بند کر دیا. یہ پرابلمز ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. زندگیاں سب سے زیادہ قیمتی, ہم نے یہ ہونا چاہیے, پہلے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن آگے جا کے کریں گے. تو آڈٹ ہوگا. جو نان کمپلائنٹ بلڈنگز ہیں, ان نان کمپلائنٹ بلڈنگز کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنی نان کمپلائنٹ بلڈنگز جو ہیں ان کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنا پورا کریں, جو کمپلائنس کریں, نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. 268 بلڈنگز کا آڈٹ کیا پچھلے 4-5 دنوں میں ہو چکا ہے. ان کو کہہ دیا گیا, اور اگر انہوں نے وہ کمپلائنس نہیں کی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکٹھے ہو کے یہ بھی کیا ہے کہ فریگمنٹڈ ہے بہت چیزیں. ہمارے پاس 1122 ہے, ہمارے پاس KMC کا فائر ہے, ہمارے پاس سول. اب 1122 صوبائی حکومت کے اندر ہے, KMC کی فائر سروس KMC کے انڈر ہے, سول ڈیفنس وہ 1122 ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. پھر ہمارا سندھ ایمرجنسی کے SIHS جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. ہماری جو سول ڈیفنس ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے.
تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ہم نے میئر صاحب کو بھی بٹھایا, ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بٹھایا, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا, ایک جگہ پہ ہوگا, تاکہ رسپانسبلٹی پراپر فکس کی جا سکے. کہ پرانا نظام جو چل رہا تھا, انفارچونیٹلی میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے یہ ساری ہونی چاہیے تھی, 15-16 سال یا 17 سال ہو گئے, لیکن اتنے بڑے سانے کے بعد اگر آتے ہیں تو اس کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں تنقید آپ ضرور کریں, بیجا تنقید کی بجائے آپ اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں, اٹس موسٹ ویلکم, میں بڑی غور سے سنتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کے تحت اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا چلانا چاہیں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی, وہ پھر آپ زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہ رہا. اچھا جی, ایک اور چیز جو ہم نے فیصلہ کیا, میرے پاس پرسوں وفاقی وزیر کامرس آئے تھے اور ان سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں انشورنس کا سسٹم نہیں ہے. میں اس ایوان کے ذریعے, اور میں نے کہا ہے آلریڈی لاء ڈپارٹمنٹ کو, کہ ایک لیجسلیشن تیار کریں کہ ہم مینڈیٹری یعنی انشورنس جو ہے, لازمی انشورنس کا ایک قانون بنائیں, اور ہر بلڈنگ ڈفرنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے ایسے ڈیمیج فائر کے لیے, ارتھ کوئک کے لیے, یا اور فلڈنگ کے لیے, یہ اگر نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں انشورنس کی جا سکے, اور وہ انشورنس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی. آبویسلی جو بلڈنگ ان ساری چیزوں پہ پوری اترتی ہے اس کا انشورنس پریمیم بہت ہی کم ہوگا, جو نہیں اترتی اس کا پریمیم زیادہ ہوگا. اگر وہ بہتر کیٹیگری میں آ جائے گا تو پریمیم کم ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم لیجسلیٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا گوئنگ فارورڈ, جو میں نے بتایا کہ بلڈنگوں کا آڈٹ ہو رہا ہے, اس پہ کمپلائنس بالکل سب دیکھیں گے. اور میں تو کہوں گا کہ کہیں پہ بھی کوئی نشاندہی کرے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ ہمیں بتائیں گے ہماری یہ غلطی ہے, ہم خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ, پھر میں کہوں گا کہ اپنا ہڈن ایجنڈا کوئی چلائیں گے, یعنی 18ویں ترمیم, یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ جب مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ تو پتہ چلتا ہے نا, جو میں کہوں گا صوبہ سندھ جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ یہ کرتے ہیں. پچھلی حکومت میں بھی, یعنی جو 2018 سے 21 تک حکومت تھی, اس میں بھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کراچی کو حوالے کر دو. یہی 148 149, اس وقت بھی وہ جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا یار بتاؤ تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے 148 149 کو. یہی باتیں کی تھی انہوں نے. اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کی. پھر 18ویں ترمیم جس کو یونانیمسلی سب نے پاس کیا تھا, اور یہ میں نے بتایا یہ سارے گند 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں جو ابھی ہمیں صاف کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ ہڈن ایجنڈا کوئی نہیں ہونا چاہیے. ادروائز آپ ضرور تنقید بھی کریں, آپ ضرور نشاندہیوں جو ہماری غلطیاں ان کی نشاندہی کریں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ برا نہیں مانیں گے. ہم آپ کے جو تجاویز ہوں گی ان کو بڑی غور سے ان پہ جو ہے کنسیڈر کریں گے. تو یہ چیزیں میں کہنا ہے. آخری چیز جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں, میں نے ہوم منسٹر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ FIR داخل کی جائے, تاکہ اتنے لوگوں کی جو جان گئی ہے اس کی ریزنز پتہ چل سکے, سب کو چلیں, اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس کو سزا ملنی ہوگی اس کو سزا بھی ملے گی. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے رول 261 سب رول 1 کے تحت. سب رول 2 پڑھ لیں. اس اسمبلی کے انفارمیشن کے لیے, اگین مجھے ابھی کافی سال ہو گئے ادھر, بہت انسٹرومنٹس ہیں کوئی چیز ریز کرنے کا, لیکن میری اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ نے پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر جو لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس اندوناک المیے کی وجہ سے, ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, ان کے
लवाइकीन को सब्र की अल्लाह ताला ताकत दे, उसके लिए भी दुआ करता हूँ। और ये अहद आपके सामने एक बार फिर करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी इस ऐसे अलमियों में, ये पहले भी हुए हैं, जैसे मैंने बताया बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, कराची शहर के अंदर सैलाब आए हैं, हम अपने लोगों के साथ खड़े रहे, हमने घर बना के दिए हैं। जब भी ऐसे अलमिया आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है। उनकी जो दुख है उसमें बराबर के शरीक होते हैं और उसके साथ साथ उनका अजाला करने की भी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। फिर मैं कहूँगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर बेजा कोई और इसमें लाके, इसमें मैंने बताया ना ये कौन कौन मेयर थे, कौन कौन क्या थे, बड़ी अलमिया की बात है ना कि जो साहब 91 में 8 साल बाद, बैक डेट में 8 साल बाद लीज को एक्सटेंड करते हैं और अपने ऑर्डर से करते हैं, वो आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, उनको दुख का एहसास हुआ, लेकिन शायद वो भी याद कर लेते तो अच्छा होता। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अगेन सारे मेंबरान से कहूँगा कि जो भी आपकी तजावीज़ इस सिलसिले में हो आप दें। अगर आपने बात करनी है तो एक प्रॉपर तरीका होता है, वो तरीके के थ्रू बात करें, बिल्कुल कहें। बहुत शुक्रिया जी।